وہ آیا, اس نے کہا گڈ ٹو سی یو, چھکا مارا, اپنے کیریئر کا اختتام کیا اور چلا گیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیس خود عمران خان صاحب کے گلے پڑے گا. نیب ترمیمی بل کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں اس کو کالعدم تو قرار دے دیا گیا, لیکن خان صاحب خود پھنسیں گے, کیونکہ خان صاحب کو ضمانتیں جو ملنے کا عمل تھا وہ ظاہر نیب ترمیمی بل کے بعد اب کمزور ہوگا. حسن رضا پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کے حوالے سے آج تک انہوں نے جتنی بھی باتیں کی وہ ظاہر ہے کہ مستقبل میں یا جو اس وقت حال تھا کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوا کہ بالکل درست تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہے جہانگیر جدون صاحب, بڑی جو ہے وہ متوازن قسم کی رائے رکھتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے قانونی معاملات, ایسے قانونی نکات کہ جس کے اوپر رائے بن نہیں پا رہی ہوتی. ہم نے دیکھا کہ جہانگیر صاحب سے بات سمجھنے کے بعد گفتگو کرنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ جتنا دیگر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سر, آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. جدون صاحب, آپ کی اجازت سے پاشا صاحب سے میں گفتگو کا آغاز اگر کر لوں زیادہ بہتر ہے. پاشا صاحب, بالکل, کیا صورتحال محسوس ہوتی ہے آخری گیند پہ, آخری اوور کی اننگ ختم کرتے ہوئے؟ چھکا تھا یہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا شاٹ مزیدار نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ نہیں تھا, اور آپ سمیت ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2-1 کی ریشو سے یہ فیصلہ آئے گا اور نیب ترامیم کو سٹرائک ڈاؤن کر کے یہ چلے جائیں گے. اور آج اپنے آخری دن جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ صادر کیا. اس کے کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور اس میں کچھ ترامیم ایسی تھی جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعدد بینچز نے کسی بھی نیب کے کیس میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے اپنی آبزرویشنز دی اور پارلیمان کو بھیجا کہ یہ پارلیمان کو چاہیے کہ اس میں قانون سازی کرے. مثلا ایک یہ بارے ثبوت ملزم پہ ہے کہ نیب نے اگر کسی پہ الزام لگا دیا تو ملزم ثابت کرے گا کہ یہ الزام غلط ہے. بالکل, یہ ایک طے شدہ جو اصول ہیں قانون کے اور کرمنل لا کے, اس میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ملزم پہ جو ہم نے الزام یا چارج شیٹ لگائی ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے. لیکن یہ الٹ قانون ہے کہ آپ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے, مثلا فرض کر لیں میرے خلاف ہی کوئی کیس ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹا ہے, سراسر جھوٹا ہے, لیکن اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے ایویڈنس دینی پڑے گی, مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا اور نیب کورٹ کو مطمئن کرنا پڑے گا یا نیب کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ یہ الزام میرے خلاف غلط ہے. حالانکہ جو طے شدہ اصول ہیں ان میں یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اسی نے ثابت کرنا ہوتا ہے. نیب نے اگر الزام لگایا ہے تو نیب نے ثابت کرنا ہے کہ کیا ہے, ملزم نے نہیں ثابت کرنا. تو ایک تو اس کو ریورس کر دیا. ایک اور بڑا اہم جس کو ہم ڈریکولا کا نظام کہتے تھے, ڈریکونین کلاز کہتے تھے نیب میں, کہ 90 دن فزیکل ریمانڈ پہ رکھنا. آپ دیکھیں کہ عام 302 کیا ہے, کوئی فراڈ کیا ہے, کوئی ڈکیتی کی ہے, جو بھی سویئر قسم کے آفینسز بھی کیے ہیں, تو اس میں میکسیمم جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ 14 ڈیز ہے. لیکن اس میں اس وقت کے آمر نے جب کہ یہ نیب آرڈیننس بنا تو اس وقت 90 دن کا ریمانڈ ڈال دیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ چاہے وہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے, ہم نے تو اس وقت تک اس بندے کو بے گناہ کہنا ہے جب تک اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو جاتا اور اس کو سزا نہیں ہو جاتی. تو ایک بندے کو آپ نیب کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں اور 90 دن کے لیے, لانگ پیریڈ, اور اس میں نئیلی جو نیب کے انویسٹیگیٹرز کی ہے وہ سب پہ یہاں ہو چکی ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تفتیش کو سائنٹیفک طریقے سے کر کے اور ملزمان کو ثابت کریں کہ یہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کو کیا بلکہ آخر میں اندازہ ہوتا تھا کہ 90 دن کا حساب بھی کوئی نہیں ہے, لوگ 90 دن کے بعد باہر آ رہے ہیں, 2 سال کے بعد باہر آ رہے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور جنہوں نے اب چیلنج کیا ہے ان کے خلاف بھی اب نیب کا کیس ہے. رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے, رانا ثناء اللہ نے ریسپانس جو دیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے ضمانتیں ان کو مل رہی تھی تیزی سے,
اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ملیں گی اور وہ بھی اسی قانون کے تحت جو ہے وہ رگڑے کے اندر آئیں گے. پاشا صاحب میں ذرا تھوڑا سا جہانگیر صاحب کا لیگل پوائنٹ بھی لے لوں, ان کا رد عمل بھی لے لوں, تو پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو ساری انہی نکات کے اوپر چلنی ہے. جدون صاحب, پاشا صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں تو اس کے اندر ایسی تھیں کہ جس کو عدالتیں بھی جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ درست نہیں تھیں, آبزرویشنز بھی آتی رہیں, اس کے باوجود یہ فیصلہ آیا, آخری دن فیصلہ آیا, لوگ کسی شک کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یار جاتے جاتے فیصلہ دے کے چلا گیا. میں لوگ سے مراد اگر بالکل سادہ سی کروں تو میں جب آفس میں بیٹھا تھا, ایک ہمارے اکاؤنٹس کے صاحب آئے, کہنے لگے یار یہ جاتے ہوئے فیصلہ دے کے چلا گیا, حالانکہ وہ خان صاحب کے بڑے حامی ہیں, کہنے لگے یار جاتے ہوئے دوسرے کے گلے میں گھنٹی بانٹ کے چلا گیا کہ تم بجاؤ. تو کیا لگتا ہے جدون صاحب, واقعی معاملہ ایسا تھا؟ نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جاتے وقت انہوں نے بڑے مسائل چھوڑ کیے ہیں سپریم کورٹ کے لیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ ایکٹ ہی نہیں بنا تھا تو اس کو سٹے کر کے گئے ہیں. پھر ابھی الیکشن کی پٹیشن پینڈنگ تھی, وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے ریٹائر ہو رہے تھے اور ایک معزز جج صاحب نے ڈسینٹنگ نوٹ دی ہے, تو ابھی اس کا بھی دیکھنا, اگر ریویو میں جاتے ہیں تو ایک ہی جج صاحب کی ججمنٹ رہ جائے گی. ایک جج صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, دوسرے نے آلریڈی ڈسینٹنگ نوٹ دی ہوئی ہے. تو اس میں دیکھیں آج دن تک پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دے لیں کہ جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوئی ہے, وچ ہنٹنگ کے لیے ہوئی ہے, اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے. یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے اور ایک خاص پرپز کے تحت اس کو موڈس اپرینڈی فار ڈفرینٹ پرپز جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. نیب کو, نیب کے پہلے چیئرمین کی طرف دیکھیں, پھر کس طرح کیا کیا چیزیں ہوئیں, ان کو کس طرح استعمال کیا گیا, کیا کیا ان کو ویڈیو بنائی گئی. تو اس طرح یہ تمام پارٹی کا, پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے پتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے خود پروپوز کی تھی امینڈمنٹ. بالکل, یہ دیکھیں نا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتقام برائے انتقام یا پوزیشن برائے پوزیشن یا نفرت برائے نفرت نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کے کوئی چارٹر بنتا ہے, کوئی ایگریمنٹ بنتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, آپ کو اس سے نکلنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب ریفارمز کے پوائنٹ پہ پہلے تو آتی نہیں. بالکل, اگر آتی ہیں, اگر ایک جماعت کو ریفارمز کرتی ہے, دوسرا اس کو جب آتی ہیں تو وہ نل اینڈ وائڈ کرا دیتی ہیں. ایک جماعت چاہتی ہے ریفارمز ہو, دوسرے نہیں چاہتی ریفارمز ہو. تو اس طرح ان کا آپس میں جو اختلاف ہے یا دشمنی کی حد تک, اب ایک جماعت تو آپ کو پتہ چلی گئی تھی, وہ ان کا یہ چور ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. تو یہ فائدہ جو ہے ایک تیسری قوت کو ہو رہا ہے, یا ایک ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک سٹیبلٹی نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی جتنی بھی پاور ہے وہ اس کا جو مرکز ہے وہ ادھر ہی رہے. اس مرکز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ آپس میں کوئی الائنس نہیں کر رہی فار دا سیک آف کنٹری, فار دا سیک آف ڈیموکریسی. تو اس میں جو ترمیم کی گئی تھی, یہ بعض کورٹ نے خود کہا تھا کہ اچھی ترمیم ہے. میرے خیال میں اچھی ترمیم کو تو نہیں چھیڑا گیا, لیکن جو انہوں نے کیے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. ان سے یہ ہوگا کہ کیسز جو ہیں جو نیب کورٹ مختلف لوگوں کے خلاف واپس کیے وہ دوبارہ کھل جائیں گے. وہ دیکھنا ابیوز آف پروسیس ہے. یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ آج دن تک کسی پولیٹیکل بندے کے خلاف کیس بنا ہو تو کوئی ریکوری ہوئی ہو, کوئی آدھا ارب 50 کروڑ ملکی خزانے میں آیا ہو, تو ایک بندے سے کوئی وہ بھی انگلینڈ کی ایک ایجنسی نے ریکور کیا تو وہ بھی ملکی خزانے کے بجائے سپریم کورٹ کے جیب میں چلا گیا. بالکل اس طرح دیکھیں نا, یہ چیزیں ہیں. آج دن تک کوئی نیب نے اس طرح کی, وہ آگے براڈ شیٹ کا کیس دیکھیں, کتنے پیسے خرچ کیے صرف اکاؤنٹ ڈھونڈنے کے لیے اور ملکی خزانے کو تباہ کیا ہے. تو نیب کو کراس تک جو بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آج دن تک نہیں ہوئی, اور جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لا آج دن تک آئے ہیں ان کو میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, ان کو مس یوز کیا گیا ہے, یعنی کہ احتساب کو ٹول بنایا گیا ہے انتقام لینے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. میں جدون صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, کچھ مزید تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں. پاشا صاحب, جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب مختلف ان کی آبزرویشنز آتی رہیں, وہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی کویشچن کرتے رہے, وہ کہتے لگے اس سے کس کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. تو اگر ان کے تمام ریمارکس کو کمپائل کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, تو بہرحال اہم باتیں تو انہوں نے بھی کی کہ اس کے اندر جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو فیصلہ آیا ہے, وہ بہرحال اس میں منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس بڑے اہم ہیں. جی بالکل, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ٹائم اینڈ اگین
وہ ایسے ریمارکس دیے جس پہ وہ جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے اہم جو ریمارکس تھے وہ اس حوالے سے تھے، اور انہوں نے 2 سے زائد مرتبہ یہ کہا کہ ان کے دانست میں پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ریمارکس دیا تھا کہ یہ فل کورٹ بننی چاہیے تاکہ یہ کیونکہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے تو اس کو فل کورٹ ہی سنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ان کے ان اعتراضات کو درخواہ اعتناع نہیں سمجھا گیا، اور فیصلہ اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریویو کی آپشن ابھی موجود ہے، ریویو ہوگا، اور ڈیزگنیٹ چیف جسٹس صاحب نے آج تقریباً اپنا وہ ایک کیس جو ہے وہ فکس کر لیا ہے 18 کو منڈے کے لیے، کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس جو ہے وہ سوموار کو فکس ہو گیا ہے 18 کو۔ اس پہ چونکہ ہم بھی پاکستان بار کونسل بھی اس میں پارٹی ہے اور ہمیں بلایا گیا تھا تو ہمیں بھی اطلاع مل گئی ہے، نوٹس وصول ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا کیس جو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ہی ٹیک اپ کیا سنا ہے کہ فل بینچ بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر۔ جی، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فل کورٹ ہی بیٹھے گی۔ اگر دیکھیں بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، 8 ممبرز بینچ نے اس پہ سٹیٹس کو جاری کر دیا ہے، اور اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ڈیزگنیٹ چیف جسٹس صاحب، وہ اس وقت سے بینچ کا حصہ نہیں بن رہے جب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے اور اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا، اور سٹے سے پہلے انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور بقول ان کے کہ یہ بینچز کو غیر قانونی سمجھ رہے تھے، تو وہ ایک تو خود کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بنتے۔ دوسرا یہ ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد بینچ آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا، تو اگر وہ اب بینچ بناتے ہیں تو وہ سٹے کی خلاف ورزی کریں گے، لہٰذا بیسٹ کورس یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے اور اس پہ ہیئرنگ کر کے لیکن پاشا صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب پورا ایک ریورس جو ہے وہ پروسیجر چل جائے، فل کورٹ بنے، کورٹ پورا اسی کام کے اندر لگ جائے اگلے 5 6 8 مہینے سال، باقی سارے کیسز کو بھول کے کہ فل کورٹ بنتے جائے، پرانے کیسز ریویو ہوتے جائیں، یہ تو نہیں اب سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ کیس ہے جو اس وقت ہے۔ سپریم کورٹ کی سموتھ فنکشننگ کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ فیصلہ آنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر تو اس کو انڈو کرنا ہے تو پھر فل کورٹ انڈو کر دے، اور اگر اس کو سسٹین رکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے 3 ممبرز کی جو کمیٹی ہے اس نے ہی بینچز بنانے ہیں، چاہے وہ 184(3) کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس 184(3) کے زمرے میں آتا ہے اور سپریم کورٹ کو اس حوالے سے کوگنیزنس لینی چاہیے، یا پھر سپریم کورٹ کو بینچز جو تشکیل دینے ہیں ریگولر بینچز وہ بھی 3 رکنی کمیٹی نے بنانے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی فنکشننگ کے لیے یہ اس کیس کا فیصلہ، چاہے وہ انٹرم فیصلہ آئے یا ڈیٹیل، یہ پہلے فیصلہ ہوگا تو باقی بینچز بنیں گے، ادروائز مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا پاشا صاحب، میں ذرا جدون صاحب سے بھی اس کے اوپر رائے لوں۔ جدون صاحب، جس طرح پاشا صاحب نے بھی بتایا کہ منصور علی شاہ صاحب کے ریمارک کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی، اس کے اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب ظاہر ہے کہ منڈے کو جائے گا، فل بینچ بنے گا، تو اگر یہ سلسلہ پورا چل جاتا ہے، ریورسل کا ایک معاملہ چل جاتا ہے، یہ کیس بھی اٹھائیں پھر وہ کیس بھی اٹھائیں، تو کیا اس سے کورٹ کی فعالیت کے اوپر ایک جو ہے وہ رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی؟ نہیں، دیکھیں جو ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوائنٹ اٹھائے تھے، انہوں نے تو اپنے ڈسینٹنگ نوٹ دے دیے، تو ابھی اگر اس ججمنٹ کا کوئی ریویو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ریویو بھی فائل ہو جائے، یا پھر اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا تو قاضی فائصل صاحب کا سب سے پہلے اس کا ویو یہ ہے کہ ابھی بینچ بننے ہی نہیں چاہیے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے پہلے اس کا فیصلہ ہو، کہ کیونکہ ایکٹ بنا ہوا ہے اور ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 3 سینئر ممبر آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہی بینچ کی کنسٹیٹیوشن کرنے، مطلب چیف جسٹس کی جو پاور ہے وہ ڈائلیوٹ کے، اب ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یا وہ جان بوجھ کے اگلے جو چیف جسٹس جانے والے ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جس بندے کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور جو ہے وہ ڈائلیوٹ یا ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اب پہلی دفعہ ہوگا سپریم کورٹ کی ہسٹری میں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سینئر ممبر جو ہے ان کی پاور جو ڈیلیوٹ ہو جائے گی، وہ ڈیلیگیٹ ہو جائے گی، اور 3 ممبر جو ہیں وہ پاور ایکسرسائز کریں گے۔ تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں اب منڈے کو وہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں،
اس کے آلریڈی سٹے بھی ہے. اگر وہ اسی دن سٹے ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ڈیلیگیٹ کر دی ہے. وہ اندر کے بعد جو بھی بینچ بنے گا تو پھر وہ جو 3 سینئر جج ہیں یاسر احسن صاحب, وہ طارق مسعود صاحب اور یہ خود اپنے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب, تو وہ تینوں پہ مشتمل ہوگا. وہ تینوں پھر یہ ڈسکشن کریں گے. اچھا, آپ نے چیلنج کی بات کی تو جدون صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کافی سارے چیلنجز ہیں, کیونکہ ایک بڑی تقسیم تھی گزشتہ دور کے اندر کہ فائز عیسیٰ صاحب اور کچھ باقی دوست ایک طرف لگتے تھے, باقی جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب, اور مخصوص بینچ کے اوپر بھی الزام لگتے رہے کہ مخصوص بینچ بن رہے ہیں. نہیں, اگر دیکھیں نا یہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی سوابدید تھی اور پارلیمنٹ نے قاضی صاحب خود 12 دفعہ لیٹر بھی لکھ چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں جی بینچ کنسٹیٹیوشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور آئین کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ کا مطلب ہے پوری سپریم کورٹ. تو اب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے چیلنج بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ چیلنج پہ اور کم کریں گے کیونکہ ان کو اپنا ایک آلریڈی ویو ہے. ہاں, اگر وہ چیف جسٹس بننے کے بعد ان کا ویو میرے خیال میں چینج نہیں ہوگا تو چینج ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اگر اس طرح رہتا ہے تو پھر وہ ایک طرف یہ والے کیسز ہیں اور بینچ بننے پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کیونکہ 3 جو سینئر ممبر ہیں وہ بینچ بنائیں گے. اور میرے خیال میں جو پبلک کے کیسز ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور پولیٹیکلی کیسز کو تو بالکل لینا ہی نہیں چاہیے. وہ کہ یہ جو ایک الیکشن کا معاملہ ہے, لیکن وہ پولیٹیکلی کیسز میں کہیں نہ کہیں جو آئینی مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ ہیں آئین کی گارڈین اور فنڈامنٹل رائٹ کے یہی ہیں, تو آئینی مسئلے تو آپ کو پتہ ہے پھر کورٹ کے بغیر کوئی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر سکتا. بالکل. اور آئین کے جو اندر پروٹیکشن حاصل ہے آرڈینری سٹیزن کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی بھی گروپ کو, تو وہ تو پھر اپنا سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے حل کرنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری چیز کے اوپر پاشا صاحب, میں سر ایک بالکل 30-50 سیکنڈ میں آپ کے پاس بھی آؤں گا, ذرا میں پاشا صاحب سے اس کے اوپر رد عمل لے لوں. پاشا صاحب, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید, بائیکاٹ بھی آپ لوگوں نے کیا, پھر آپ لوگوں نے خط بڑا سخت لکھا ہے کہ فیصلوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا, مقدمات کو دیکھ کر مخصوص ججز کا چناؤ ہوتا رہا, عدالت چیف جسٹس کے ریفرنس میں عدالتی خامیوں خوبیوں کی نشاندہی کرتی ہے, جس میں عدالت عظمیٰ 60,000 مقدمات تھے جس کو جو ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں کیا گیا, ملاقات کے لیے بار بار رابطہ کیا گیا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. بڑے سخت قسم کے خط اگر اختتامی طور پہ نہ لکھا جاتا تو کام چل نہیں جاتا. فواز صاحب, یہ ایک عرض کروں آپ کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ روایت ہے کہ جب بھی کوئی بھی جج یا چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے اعزاز میں ایک ریفرنس منعقد ہوتا ہے, اور اس ریفرنس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ڈیزگنیٹ چیف جسٹس اور چیف جسٹس صاحب خود وہ سپیچ کرتے ہیں. اور یہ روایات جب سے سپریم کورٹ کی تشکیل ہوئی ہے اس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ نہیں ہوا. بار اور بینچ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں, اور بار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان خامیوں کی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرے جو بینچ سے وہ ہوتی بینچ کرتا ہے, اور آگے آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کے سامنے یہ چیز ہے اور بار آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. اب ہم نے تو تقریر لکھ لی اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ریفرنس ہوگا تو اس پہ جناب وائس چیئرمین صاحب سپیچ کریں گے اور یہ چیزیں سامنے رکھیں گے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں کی گئی. تو یہ خط نہیں ہے, پہلے تو میں آپ کو یہ وہ سپیچ ہے, آپ دیکھ لیں سٹارٹ سے کہ وہ باقاعدہ مخاطب کر کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو, ڈیزگنیٹ چیف جسٹس, اٹارنی جنرل پاکستان سب کو مخاطب کر کے وہ ایک تقریر کی صورت میں وہ تھی. سر تقریر ہو جاتی تو اور خوفناک ہو جاتی ہے. تو وہ پریس کو جاری کی اور اس میں مجھے بتائیں, اور آپ کے پینلسٹ جناب جدون صاحب بیٹھے ہیں, کوئی ایک نقطہ بھی ایسا ہو جو حقائق سے ہٹ کے ہو, جس پہ غلط بیانی کی گئی ہو, اور ایسا نہ ہوا ہو, یا ہم نے جو نشاندہی کی کہ یہ معاملے ہیں جن پہ ڈیزگنیٹ چیف جسٹس صاحب کو حلف اٹھانے کے بعد پرائرٹی بیسس پہ حل کرنے ہیں جو کہ عوام الناس کے لیے, عام لٹیگینٹ کے لیے فائدہ مند ہو, تو وہ کوئی غلط نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. اور اس میں خدا نخواستہ
جناب چیف جسٹس صاحب کی شان میں گستاخی کوئی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے سر آخری 30 سیکنڈ رہ گئے. میں کہتا ہوں جدون صاحب سے ذرا میں رد عمل لوں. جدون صاحب, پاکستان بار کونسل کا اتنا سخت خط مجھے سخت لگا, آپ کو ٹھیک لگا؟ نہیں دیکھیں, ان کی گریوینس بالکل بجا ہیں, کیونکہ چیف صاحب جو ہیں بندیال صاحب, انہوں نے ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو جو ویٹیج دی ہے وہ پاکستان بار کونسل کو نہیں دیا, اور ان کو مطلب یہ حق بجانا میں کہنے میں کہ ان کو میرے حال میں اگنور کیا گیا ہے. کیونکہ اگر جو اپیکس باڈی ہے, ریگولیٹری باڈی ہے اور اسٹیٹوٹری باڈی ہے, وہ پاکستان بار کونسل ہے. تو انہوں نے اگر کوئی ٹائم مانگا ہے, وہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی سجیشن لی جائیں, تو میرا چیف صاحب کو ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے تھا اور ان سے سجیشن بھی لینی چاہیے تھی. اور دیکھیں نا, جو بار ہوتی ہیں, بار ایسوسیشن اور بار کونسل جو ہوتی ہیں, ان کی کوآرڈینیشن سے جو کورٹ چلتی ہے, وہ تو عوامی مفاد کے لیے کہتے ہیں, وہ اپنے کیس کے لیے, میرے خیال میں پاشا صاحب کہتے نہ دوسرے اپنے ممبران ہیں, تو وہ تو ایک پبلک انٹرسٹ میں یا وکلاء کے کیا مسئلے مسائل ہیں, تو پھر وکلاء آگے کلائنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں کورٹوں میں. یقین مانے کوئی ارجنٹ اپلیکیشن دو تو کیس کے ایسے ایسے کیس پڑے ہوئے ہیں جو 20-22 سال سے. تو چیف جسٹس صاحب نے اس دن جو کھانے میں خطاب کیا, خود بھی کہا ہے کہ جی ہم پچھلے 9 مہینوں میں جو پبلک لٹیگیشن تھی یا پبلک کے بڑے جینین مسائل تھے اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے, کیونکہ ہم جو ہے وہ سیاسی جو کیسز تھے ان میں انوالو ہو گئے. تو اس وجہ سے اس کا تو ان کا تو یہ گلہ جو ہے حق بجانا بھی لگتا ہے کہ ان کو اگر مشورہ کرتے یا ان سے کوئی ان پٹ لیتے تو زیادہ بہتر ہو. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا, جدون صاحب آپ کا. بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے بریک کے بعد خوش آمدید. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا رد عمل ہے آپ کا؟ سنا ہے کہ چیف جسٹس نے آخری گیند پہ آخری اوور کی چھکا مار دیا. یہ تو بڑی جلدی میرا خیال ہے کایا پلٹ جائے گی, اور مائنورٹی ججمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھو گے کہ الٹیمیٹلی میجورٹی ججمنٹ وہی سمجھی جائے گی, اور منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اسی کو سمجھا جائے گا کہ وہ اور وہی بنے گی میجورٹی ججمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو اب پرسوں چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے, انہوں نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس بینچ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ بینچ سپریم کورٹ کا بینچ ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ یہ جو نیا قانون آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کے تحت جب تک بینچ نہیں بنتے اس کے مطابق, تو اس وقت تک یہ بینچ درست نہیں ہے, آئینی حیثیت نہیں رکھتا. اور وہ بینچ کس طرح بننا تھا؟ وہ بینچ بننا تھا چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز کی مشاورت سے, تو وہ بن سکتا تھا ان کے مطابق قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے, کہ اگر 3 عمر عطا بندیال, چیف جسٹس فیض عیسیٰ اور طارق مسعود, 2 سینئر ججز, ان 3 ججز سے کی مشاورت سے بینچ تشکیل ہوتا تو وہ بینچ سپریم کورٹ کا بینچ تھا. اب انہوں نے مجھے لگتا ہے جو 18 تاریخ کو منڈے کو فکس کر دیا ہے, اور بینچ وہ بنائیں گے سنڈے کو نامزد کریں گے, کیونکہ سنڈے کو ہی until then he is not the chief justice of Pakistan. سنڈے کو وہ اوتھ لے کے چیف جسٹس بن کے اور وہ اس بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کر لیں گے مشورہ کر کے اعجاز الحسن صاحب اور اعجاز الحسن صاحب اور طارق مسعود صاحب کے ساتھ. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بینچ ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, لیکن جو عمر بندیال صاحب والا تھا بینچ, وہ بھلے کتنے اس نے فیصلے کیے, اس کے فیصلوں میں کوئی نہیں ہے, جان نہیں ہے. تو اعتزاز صاحب اگر ریورسل شروع ہو گیا تو یہ ایک اور بحران نہیں آ جائے گا کہ جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر ایک ریورسل اگر شروع ہو جائے؟ بحران تو بہت آیا ہوا ہے, بحران کی تو آپ بات ہی چھوڑ. بحران تو اس نے جتنا پیدا کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر نے, جو تاریخ نہیں دیتا, نہ صدر کی تاریخ کو تسلیم کرتا ہے, نہ تاریخ خود دیتا ہے, پر اصل میں تو صدر کا اختیار ہے آرٹیکل 48(5) کے تحت
کانسٹیٹیوشن کے تحت، وہ قانون کے تحت اپنا حق تاریخ دینے کا الیکشن کی، اس کو وہ قانون سے ڈرائیو کرتا ہے، جبکہ یہ اخذ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48(5) بالکل کلیئر ہے. بالکل. When the president dissolves the National Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the holding of the election. تو پولنگ جو ہے وہ 89th ڈے تک ہو سکتی ہے. لیکن اعتزاز صاحب ادھر ایک معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، صدر صاحب نے بھی تو جو ہے وہ بڑی ڈھیلی سی بات کی ہے نا کہ وہ تجویز کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ڈیٹ دی نہیں، انہوں نے بھی تجویز کر کے چھوڑ دیا ہے. بہت ڈھیلی بات کی ہے، بہت ڈھیلی بات. صدر کو اس وقت چاہیے تھا سمپلی لیٹر لکھ کے دیتا کہ آئی ہیو کنسیڈرڈ اینڈ دی 89th day 6th of November elections shall be held on the 89th day, that is 6th of November. Simple. کوئی اس کو اور لے تو لال کی ضرورت نہیں تھی خط لکھنے کی. یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ اگر اس بات کو نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کے تشریح لے لیں. وہ تو ڈیلے کرنے کی بات ہی ہوئی نا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا فریق تو ایک فریق تو چاہتا ہے کہ ڈیلے ہو الیکشن، جتنے بھی ڈیلے ہو جائے اتنا بہتر ان کے لیے. تو یہ وہ تو بالکل صدر نے بہت کمزوری دکھائی ہے. بالکل ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت مختصر وقت میں لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کم از کم میرے لیے تو مشکلات آسان کر دیں کہ جو سمجھنے کا معاملہ تھا، پریکٹس پروسیجر بھی، اور پھر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی، وہ نون لیگ کو کہتے ہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے یا جو ہے وہ معاملات ٹھیک طرف نہیں جا رہے. لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہے، ہم نے ان کی پریس کانفرنس سے بہت سی چیزیں اخذ کی. آپ ذرا وضاحت کر دیجیے گا، مفاہمت ہے، مزاحمت ہے، مخالفت ہے، کیا طے کیا پایا آخر کور کمیٹی کے اندر؟ سر، کور کمیٹی میں سارے ممبران نے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے، اور اس میں ڈائیورس ویوز ہوتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. کوئی کسی کے فار بول رہا ہے، کوئی اگینسٹ بول رہا ہے. پنجاب والوں کا اپنا نقطہ نظر تھا، اس میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. اسی طرح سندھ کا اپنا نقطہ نظر تھا. اوور آل پاکستان کے بارے میں کے پی والوں کا تو کچھ آپ کے ریجنل ویوز ہوتے ہیں، کچھ نیشنل ہوتے ہیں. اس میں اختلاف رائے یا مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. اس کو یہ کہنا کہ وہاں یہ کوئی فیصلہ ہو گیا، یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، جس کا آج چیئرمین صاحب نے وہ پڑھ کے بھی سنایا، یہی پیپلز پارٹی کا آؤٹ کم ہے. ہمارے جو تحفظات تھے وہ بیان کر دیے گئے، اور اس کے بعد جناب آصف زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو بھی کنسرنڈ لوگ ہیں ان سے اپنی آراء کا اظہار کر لیں. ڈائلاگ کا پروسیس تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتی رہی ہے. تو وہ بات کریں گے، اینڈ دین اس کے بعد پھر اگلی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں سے شکایت ہے ان لوگوں تک پہنچائی جائے گی، ان سے بات چیت کی جائے گی. جی، یہی ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے نا. اپنے گھر بیٹھ کے لڑے ہوئے بیٹھے رہنا تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہوتا. تو ان تک بات پہنچانا یا ان سے بات کرنا یا ان سے ڈائلاگ کرنا، پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر وہاں بیان کرنے کا یہ اختیار صدر صاحب کو دیا گیا ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب، یہ فرمائیں کھوسا صاحب کا اور اعتزاز صاحب کا اسٹیٹس اب کیا ہے؟ کھوسا صاحب کو تو شو کاز بھی چلا گیا ہے، تو اب اس وقت ان کا اسٹیٹس کیا ہے آپ کی کور کمیٹی میں؟ اعتزاز صاحب کو تو کوئی نوٹس نہیں ہوا میری اطلاع کے مطابق. کھوسا صاحب کو ہوا ہے. جی ذرا. کھوسا صاحب کو ہوا ہے، اور کھوسا صاحب اپنا جواب دیں گے. شوکاز تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے میرے کسی ایکٹ سے اگر میری پارٹی جو ہے اس کو اعتراض ہے تو وہ مجھے شوکاز کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کیا، کیوں کیا، اس کی وضاحت کرو. تو وہ وضاحت کر دیں گے، تو معاملہ دیکھیں گے پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا رد عمل یہ تھا، جو نیب ترمیم کالعدم بل ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا ہے خان صاحب کو بھی پتہ لگے گا کہ 90 دن کی گرفتاری کیسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم سب نے تو بھگت لیا ہے سارا کچھ. پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ نون لیگ کا تو سامنے آ گیا ہے.
پیپلز پارٹی کا رد عمل اس پہ بھی چیئرمین صاحب نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. ہمیں نہ کل والے قانون سے کوئی ڈر تھا نہ آج والے قانون سے کوئی ڈر ہے. ہم نے نیب کے ہر طرح کے کوسف میز بھی دیکھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. مقصد یہی تھا اس قانون کے اندر ترمیم کرنے کا کہ اس میں جو سکم ہے ان کو دور کیا جائے. اب اس پہ ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا. بہتر تو تھا کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اس پہ فیصلہ نہ دیتے اور ان کی آراء تو آلریڈی موجود تھی. نظر تھا کہ کیا اس کا فیصلہ آئے گا اور اس پہ بھی اختلاف رائے موجود تھا, لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا. ہمیں صرف ایک ہی پیپلز پارٹی کا تحفظ ہمیشہ سے رہا ہے کہ احتساب سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے, سب کا ایک نقطہ نظر سے احتساب کیا جائے. یہ ہمارا ہمیشہ سے رہا, آج بھی یہی ہے. اچھا قاہرہ صاحب, بالکل ایک آخری کوشچن ہے, میں مختصر سے ہی آپ سے وقت چاہیے تھا. میں نے ابتدا میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ آج آپ کا بہرحال مصروف دن تھا. صرف ایک چیز مجھے آخری فرما دیجیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ جو شکایات ہیں آپ کی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر ہے, نگران حکومت کی تعیناتی کے اوپر ہے. آخر اس کا بیس بنتی کیا چیز ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ابھی میرا دینا بنتا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ پارٹی کی سب سے بڑی فورم نے زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو آپ نے تحفظات ممبران کے سنے ہیں اس کے مطابق اپروپریٹ جگہوں پہ باتیں کریں. تو ابھی میرا اس کے اوپر کوئی اپنی رائے الگ سے دینا مناسب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے وقت ضرور نکالا ہمارے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.